شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. حضرات گرامی اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج ہم لوگوں نے رمضان المبارک کی 22ویں تراویح ادا کی اور آج کی نماز میں پارہ نمبر 22 اور 23 کا ابتدائی حصہ پڑھا گیا اور ہمارا درس سورۃ العلق میں ہے. سورۃ العلق کی ابتدائی جو 5 آیتیں ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہاں تک یہ 5 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سب سے پہلے وحی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام پر انہی آیتوں کے ذریعے سے وحی کا آغاز کیا گیا. نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے شرکیہ ماحول سے، مکے کے گندے ماحول سے اور ان لوگوں کے برے اخلاق سے بیزار ہو کر تنہائی کی زندگی کو پسند کرتے تھے. تنہائی میں رہنا، اکیلے رہنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ کچھ دنوں کا توشہ لے کر غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہا کرتے تھے. ابتدائی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آنے سے پہلے کچھ خواب دکھائے جاتے تھے اور اللہ کے نبی خواب جو کچھ دیکھتے تھے رات میں، وہ خواب صبح میں صحیح ہوتے تھے. سچے خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جاتے تھے. محققین نے لکھا ہے کہ خوابوں کا یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ربیع الاول کے مہینے سے شروع ہوا. ربیع الاول کے مہینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے خواب نظر آنے لگے اور خوابوں کا یہ سلسلہ 6 مہینے تک رہا. اور ربیع الاول سے 6 مہینوں کے بعد جب رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان کے مہینے میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیتوں کی وحی کی گئی. اللہ کے نبی غار حرا میں موجود تھے عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہنے کے لیے وہاں موجود تھے کہ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام کا ورود اور نزول وہاں پر ہوتا ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے سے لگا کر زور سے چمٹتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ اقرأ پڑھو. تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، میں پڑھنے لکھنے سے ناآشنا ہوں. دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام دبوچتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ پڑھو، تو اللہ کے نبی وہی جواب دیتے ہیں. تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل دبوچتے ہیں اور پھر پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے یہ آیتیں اس وقت نازل ہوتی ہیں کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو اللہ فرماتا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر
اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا کہ اس رب کا نام لے کر کے پڑھو، اس رب کے نام کی مدد سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ کس کو پیدا کیا اس کو ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے، اور کس کو پیدا کیا اس کو حذف کر دیا گیا، اس کو جملے میں ذکر نہیں کیا گیا۔ اور جب اس طرح کس کو پیدا کیا گیا ذکر نہیں کیا جاتا ہے تو اس کے اندر عموم کا معنی آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اسی لیے کس کو پیدا کیا وہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ اگر کسی ایک چیز کا ذکر کر دیا جاتا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، اگر کسی ایک چیز کا ذکر کر دیا جاتا تو پھر یہ سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزوں کو نہیں پیدا کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مفعول کو حذف کر دیا اور کہا کہ جس نے پیدا کیا۔ اب اللہ نے پیدا کیا تو اس کے اندر انسان بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا، مگر انسان کی عزت اور کرامت کی وجہ سے، انسان کی شرافت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں انسان کی پیدائش کا ذکر خصوصی طور پر کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، خون کے لوتھڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے، ابتدا میں پہلے انسان نطفہ ہوتا ہے، پھر نطفے کے بعد جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ تو وہ جمے ہوئے خون کا یہاں پر تذکرہ کیا کہ انسان کی ابتدائی جو پیدائش ہوتی ہے اس میں سے ایک مرحلہ ایسا تھا کہ انسان خون کی حالت میں تھا، جمع ہوا خون تھا، اور جب انسان کی مکمل تخلیق ہو جاتی ہے، انسان کا جسم مکمل طور پر بن جاتا ہے، تو اس کے بعد بھی خون انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان کو خون نہ ہو، انسان کے جسم اور انسان کی باڈی میں خون نہ ہو، خون ختم ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو کہا خلق الانسان من علق۔ اس کے بعد تیسری آیت میں فرمایا اقرأ وربک الاکرم، دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، پڑھو، تمہارا رب بڑا کرم والا ہے، بڑی بزرگی والا، بڑے کرم والا تمہارا رب ہے۔ تاکید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دوبارہ دیا، پہلی آیت میں، پھر تیسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کرامت کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کرم والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحم والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے تعلق سے بڑا ہمدرد اور مہربان ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو سکھایا قلم کے ذریعے سے، علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کرامت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے۔ اللہ کی کرامت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمدردی اور مہربانی کا تقاضا ہے کہ اس نے انسانوں کو علم کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ کی کرامت کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی کا یہ مظہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اگر علم انسانوں کو نہ ہو، علم انسان سے چھین لیا جائے یا علم سے انسان محروم ہو تو پھر بہت بڑے خیر سے انسان محروم ہو جائے گا۔ خیر و شر کی پہچان اور تمیز انسان کو نہیں رہے گی، اچھائی اور برائی کا فرق انسان نہیں کر پائے گا۔ تو اچھائی اور برائی کا فرق جس چیز سے کیا جاتا ہے، علم اور معرفت، وہ علم اور معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ الذی علم بالقلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم فرمائی ہی کا تقاضا ہے کہ اس نے قلم کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، اور قلم علم کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے، علم کو محفوظ رکھنے کا اور علم کو سیو کرنے کا ذریعہ قلم ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے وہ قلم ہے۔ اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو لکھنے کا حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھو۔
تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت لکھ دی. تو یہ قلم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہ کرتا، قلم کی تخلیق نہ ہوتی، تو علم کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جاتا. انسان بہت ساری چیزیں سنتا ہے، بہت ساری چیزیں جانتا ہے، اور جاننے کے بعد انسان کے حافظے میں ساری چیزیں محفوظ نہیں رہتی ہیں. جب انسان اس کو لکھ کے رکھتا ہے، انسان اس کو نوٹ کر کے رکھتا ہے، تو پھر وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، اور دوبارہ جب انسان اس کو اٹھا کے دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو پھر وہ چیز ریفریش ہو جاتی ہے اور اس کے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے. تو یہ قلم کی پیدائش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم فرمائی ہی کا ایک حصہ ہے کہ علم کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے. اور رآہ استغنی، جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ بے نیاز ہو گیا ہے یا دولت مند ہو گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم فرمائیاں انسان کے اوپر اتنی زیادہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لطف و کرم کے تحت انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، اور انسان کا ایک ایک لمحہ اس دنیا کے اندر گزرتا ہے. انسان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم ہی کی وجہ سے آگے بڑھتی ہے. مگر انسان ہے کہ اللہ کی ان رحمتوں کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کرم فرمائیوں کے باوجود بھی انسان اللہ تعالیٰ سے بے نیازی اختیار کرنے لگتا ہے، سرکش بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے انسان سرکشی کرتا ہے، اور جو حکم اور جو قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، جس کا پابند انسان کو بنایا ہے، اس حکم کی تعمیل نہیں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ حدود کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل نہیں کرتا. اسی لیے کہا کہ کلا ان الانسان لیطغی، کہ انسان سرکش بنتا ہے. اور رآہ استغنی، اور یہ سرکشی کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس دنیا کے اسباب و وسائل ہیں، انسان کے پاس سب کچھ حاصل ہے، اور انسان کو کسی چیز کی اب ضرورت نہیں ہے، تو انسان نشے میں آ جاتا ہے اپنے مال کے، اپنی طاقت کے، اور اسی طریقے سے اپنے عہدہ و منصب کے نشے میں آ جاتا ہے، اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے جو کچھ حاصل ہوا ہے، دنیا کی جو نعمتیں مجھے ملی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم فرمائی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میرے اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے اور میری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ چیزیں مجھے حاصل ہوئی ہیں. جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات کو دیکھتا ہے، تو اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ان چیزوں کا حقدار تھا، میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے اور میری صلاحیتوں کی وجہ سے. اللہ کہتا ہے ان الی ربک رجعا، بے شک آپ کے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے. انسان جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی وہ اللہ کے حق کو نہیں پہچان رہا ہے، اس انسان کو جاننا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف انسان کو جانا ہے اور لوٹنا ہے. انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی کر لے، انسان جتنے دن بھی اس دنیا کے اندر گزار لے، مگر ایک دن ایسا آنے والا ہے، ایک گھڑی ایسی آنے والی ہے جس میں انسان کو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں اور اسی کے دربار میں پیش ہونا ہے. یہ اگر انسان کو یاد رہے گا کہ اللہ کے پاس مجھے حاضری دینی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اپنے کیے کا حساب مجھے چکانا ہے، تو پھر یہ سرکشی انسان کے اندر نہیں آئے گی، بلکہ انسان اللہ کے احکام و فرامین کے مطابق زندگی گزارے گا، اور اپنے آپ کو اللہ کے احکام و فرامین کا پابند بنا کے رکھے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور چیز یہاں پر بتا رہا ہے، اور ایک بدبخت کا تذکرہ ہو رہا ہے. اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے، جو روکتا ہے. عبداً اذا صلی، بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز ادا کرتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتائیے اگر وہ
ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی یا وہ تقوی کا حکم دیتا ہو، الم ارأیت ان کذب وتولی، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا، الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو تذکرہ ہوا ہے کہ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ جس آدمی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نماز پڑھنے سے بندے کو روکتا ہے، یہ روکنے والا شخص ملعون ابو جہل ہے۔ ابو جہل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اور جس کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے وہ نبی علیہ السلام کی شخصیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو یہ ابو جہل مکے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کیا کرتے تھے، تو ابو جہل ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ محمد کی یہ ہمت کہ وہ ہمارے درمیان ہمارے سامنے رب کی عبادت کرتا ہے، اس کے رب کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اگر میں دوبارہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں محمد پر نعوذ باللہ حملہ کروں گا، اور میں ان کے سر پر یا ان کے چہرے پر میں حملہ کر دوں گا۔ تو ایک مرتبہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اس خیال میں، اس ظن میں آگے بڑھا کہ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں تکلیف پہنچائے گا۔ مگر جیسے ہی وہ نبی کے قریب ہونے لگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے لگا تو وہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، اور خوف زدہ ہو کر اپنے قدم پیچھے کی طرف ڈالنے لگا اور پیچھے کی طرف لوٹنے لگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے آگے جہنم کی آگ کی ایک خندق بنا دی تھی، آگ کی ایک خندق اس کے سامنے ڈال دی گئی۔ اگر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا، اگر وہ قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرتا تو جہنم کی آگ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ تو یہ ابو جہل کا واقعہ ہے جو یہاں ذکر کیا گیا، ارأیت الذی ینہی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روکتا ہے، عبدا اذا صلی، بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے راستے پر ہوں، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے راستے پر ہوں گے، یا آپ لوگوں کو اچھائی اور نیکی کا حکم دیں گے، تقوی کا حکم دیں گے، مگر اس کے باوجود بھی یہ بدبخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہا ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جھٹلانے کی بری صفت ہے، ارأیت ان کذب وتولی، اور یہ اللہ کے احکام کو جھٹلاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جو اللہ کے احکام و فرامین کے مطابق زندگی گزارتی ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتی ہے۔ مگر یہ بدبخت ایسا ہے کہ نہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے اور نہ دوسروں کو کرنے دے رہا ہے۔ دوسرے اگر اللہ کے احکام کی پابندی کر رہے ہیں، دوسرے اگر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان دوسروں کی راہ میں بھی رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ خود تو خیر سے محروم ہے مگر دوسروں کو بھی خیر سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو شر ہے، اس کے اندر جو خباثت ہے، یہ خباثت اور شرارت بہت بڑی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت کا احساس دلا رہا ہے، آخرت کا خوف اس کے اندر پیدا کر رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ وہ جو نیک لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عبادت کرنے سے روک رہا ہے اور عبادت کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ان حرکتوں سے واقف ہے اور اس کی ان حرکتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عذاب کی دھمکی دے رہا ہے، کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، اگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے گا تو ہم اس کو اس کی پیشانی کے ذریعے سے پکڑ دیں گے، اس کی
پیشانی کو ہم پکڑ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو جہل کو دھمکی دے رہا ہے، اگر وہ نیک لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکنے کا جو عمل ہے اس سے باز نہیں آئے گا، اور اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بننے کی جو حرکت ہے اس کی، اگر اس حرکت سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیشانی کے بالوں کے ذریعے سے پکڑ لے گا، اس کے سر کے ابتدائی حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا۔ یہ پکڑنے کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ دنیا میں یا آخرت میں؟ اس کو دنیا میں بھی پکڑا جائے گا اور آخرت میں بھی پکڑا جائے گا۔ دنیا میں اس طریقے سے کہ جنگ بدر میں جب معاذ اور معوذ دو کم سن صحابہ نے اس ابو جہل کے اوپر حملہ کیا، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کم سن صحابہ تھے، کم عمر صحابہ تھے، انہوں نے ابو جہل کو دیکھا کہ وہ کہیں جنگ میں موجود ہے تو یہ دونوں صحابہ لپک کر اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اس کو پچھاڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت بگڑی ہوئی ہے اور اس کی تھوڑی سانسیں ابھی باقی ہیں جو آ جا رہی ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس بدبخت کی گردن پر پیر رکھا اور اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کیا اور لے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو رکھا، اس سر کو، تو اس کے سر کے بالوں کو پکڑا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے سر کو رکھا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا کہ ہم اس کے پیشانی کے بالوں سے ہم اس کو پکڑ لیں گے، تو دنیا میں اس طریقے سے اس کا انجام کیا گیا، اور جب مرے گا یہ، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں جائے گا اور اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ جہنم میں ڈالا جائے، تو پھر اس وقت بھی اس کے سر کے بالوں کو پکڑ کر کے اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو لنسفعا بالناصیہ یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور بتایا گیا ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ ایسی پیشانی ہے جو جھوٹی ہے اور جو خطا کار ہے۔ یہ ابو جہل کی پیشانی جھوٹی ہے اور خطا کار بھی ہے، یہ گناہ کرنے والی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنی انجمن کو پکارے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہم نواؤں کو اور اپنے ساتھ بیٹھنے والے لوگوں کو پکارے۔ یہ ابو جہل فخر کرتا تھا، اتراتا تھا کہ میری مجلس ہے، میری مجلس میں کئی لوگ بیٹھتے ہیں، میری مجلس کے اندر سرداران قریش بیٹھتے ہیں، ایسی مجلس ہے میری، اور میری مجلس کے اندر ایسے بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پکارے اپنی مجلس کو، بڑے بڑے لوگوں کو پکارے، قریش کے بڑے بڑے لوگوں پر جس کو فخر تھا اس ابو جہل کو پکارے۔ وہ لوگ کیا کریں گے؟ کیا اس کا ساتھ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سندع الزبانیہ، اگر وہ دنیا کے اپنے لیڈروں کو پکارتا ہے، سرداران کو پکارتا ہے، تو ہم جہنم پر مقرر فرشتوں کو پکاریں گے۔ زبانیہ جہنم پر مقرر فرشتوں کو اور جہنم کے داروغوں کو کہا جاتا ہے۔ ہم جہنم پر مقرر فرشتوں کو پکاریں گے، اور جب جہنم پر مقرر فرشتے آئیں گے اس کو لینے کے لیے، تو اس کی یہ مجلس اور اس کی انجمن اس کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ یہ جو فرشتے ہیں جہنم پر مقرر فرشتے، بڑے خطرناک فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جہنم کے اوپر ایسے فرشتے ہیں جو سخت طبیعت والے ہیں، سخت طبیعت اور سخت مزاج فرشتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو کچھ حکم ہوتا ہے اللہ کی جانب سے اس کو کر گزرتے ہیں۔ ایسے خطرناک فرشتے اس کو آئیں گے عذاب دینے کے لیے اور اس کو پکڑ کر لے جائیں گے جہنم کی طرف۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، کہ اے نبی آپ اس کی پیروی نہ کریں، آپ اس کی بات نہ مانیں۔ یہ جو ابو جہل ہے اور آپ کو اللہ کے دین سے، اللہ کی عبادت سے روکنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس کی بات آپ ہرگز مت مانیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، کہ ابو جہل کی بات نہ مانیں بلکہ اللہ کی عبادت کریں، سجدہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جائیں۔ تو آپ اس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں اور اس کی شرارتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں،
تو اللہ کی عبادت کے اندر آپ اور آگے بڑھیے، اللہ کی عبادت کے اندر مزید دلچسپی لیجیے، اور خاص کر سجدہ کیجیے۔ سجدے کی جو حالت ہے، سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، اس لیے کہ سجدے کی حالت میں کی جانے والی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اور یہ سجدہ ایسی کیفیت ہے جس میں بندہ اپنے رب سے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے۔ اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، کہ بندہ سب سے زیادہ قریب جو اپنے رب سے ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے سجدے کی حالت میں اللہ سے مدد طلب کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آخری آیت کے اندر عبادت میں مزید دلچسپی لینے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، اور نماز کے ذریعے سے اپنے دشمن کے خلاف مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ نماز ایسی چیز ہے اور نماز ایسی عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے مسائل اور انسان کے معاملات کو حل کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی، جب کبھی کوئی معاملہ پیش آتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے دعا کر کے اپنے معاملات کی آسانی کے لیے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے تھے اور سوال کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی۔ اس صورت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کو نیکی سے روکنا، کسی کو اچھے عمل سے روکنا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی سے روکنا، یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے اور اس کا انجام انسان کے لیے بہت برا ہونے والا ہے۔ تو جو لوگ خود عبادت نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو عبادت کرنا چاہیے، اور خود عبادت نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم دوسروں کو عبادت کا حکم دینا چاہیے، یا دوسروں کو عبادت کرنے سے روکنا نہیں چاہیے۔ خود بھی عبادت نہیں کرتے اور دوسرے جو عبادت کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی عبادت کرنے سے روک رہے ہیں، تو یہ انسان کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے یہ۔ اور معاشرے کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود بھی عبادت نہیں کرتے، خود بھی اچھا کام نہیں کرتے، مگر دوسروں کو بھی اچھا کام کرنے نہیں دیتے، دوسروں کے راستے میں بھی رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور خاص کر کچھ گھروں کے ذمہ داران اور کچھ والدین بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی اولاد سدھرنا چاہتی ہے، جن کی اولاد عبادت کا جذبہ رکھتی ہے، جن کی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا جذبہ رکھتی ہے، مگر اپنی اولاد کو عبادتوں سے روکتے ہیں، اپنی اولاد کو نیکیوں سے روکتے ہیں۔ اولاد داڑھی رکھنا چاہتی ہے، بچہ جوان ہو گیا، داڑھی رکھنا چاہتا ہے، مگر ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں، داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں، ابھی تمہاری عمر کیا ہے، ابھی تو تم جوان ہوئے ہو۔ تو اس طرح کی باتیں کہہ کر اولاد کو نیکی سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے والدین کو بھی سنبھلنا چاہیے۔ اور یہ جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے کہ الم ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، تو اس کے اندر ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جو عبادت کرنا چاہتے ہیں، جو عمل صالح کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو عمل سے روکنا اچھی بات نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو ایمان اور عمل صالح کے میدان میں آگے بڑھنے سے روکنا انسان کے لیے خطرناک ہے، اور اس سے ایک مسلمان کو، ایک انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عبادت کے میدان میں، عمل صالح کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں دنیا میں باقی رکھے، توحید اور سنت کے ساتھ باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔